بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک دو بچوں کی آواز آ رہی ہے، ان کو باہر بھیج دیں، گھر بھیج دیں. بچے بول رہے ہیں، دو تین ہیں وہی بول رہے ہیں، اور خود آواز نہ کریں، بغیر آواز کے بھیجیں. چند باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. سب سے زیادہ ہم مسلمانوں کو جن چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے اس میں نمبر 1 کی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھے، یہ سوچے، غور کرے کہ اس کے اندر کیا کیا کمی چل رہی ہے. اپنے آپ کو بہت اچھا نہ سمجھیں. ہماری جو مشکلات ہیں، ہماری جو خرابیاں ہیں، ان میں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نمبر 1 کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رکھا ہے. ایک آدمی نے اچھے سے کپڑے پہن رکھے ہوں، صاف ستھرے دھلے ہوئے، تو ظاہر بات ہے اب وہ ان کپڑوں کو بدلنے کی کوشش تھوڑی کرے گا. بھائی میں نے صاف ستھرے کپڑے ابھی پہنے ہیں، دھلے ہوئے اچھے کپڑے ہیں، تو بدلنے کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی نے مکان بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک بن گیا ہے، اسے بدلنے کی کیا ضرورت ہے. جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح کام کر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کر سکتا. میں غلط تو نہیں کر رہا. یعنی آپ سوچ کے بتائیں کہ ہر آدمی نے یہی سوچ رکھا ہے نا کہ میں تو ٹھیک رہ رہا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، میں صحیح چل رہا ہوں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نمازی لوگ ہیں، تو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو نمازی نہیں ہیں، ہمارے تو اخلاق بھی ٹھیک ہے، ہمارا مزاج بھی ٹھیک ہے، ہماری تو کمائی بھی ٹھیک ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ بھی ٹھیک ہے. تو جناب جب آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ کہ لوگوں کو آپ سے شکایتیں کیوں ہیں؟ اور سب کچھ ٹھیک ہے تو ایمانداری سے سوچ کے بتاؤ کہ اگر ابھی موت آ جائے تو یقین ہے کہ اللہ کے سیدھے جنت میں بھیج دیں گے؟
یہ یقین ہے تو ٹھیک ہے، سمجھیں گے ہم کہ واقعی ایمانداری سے صحیح چل رہا ہے کام. ایسا نہیں ہے. ہم ڈرتے ہیں موت سے، اور دو وجہ سے ڈرتے ہیں. اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ چھوٹ جائے کہ گھر والے اور بیوی بچے اور دنیا کی چیزیں، مگر اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ وہاں کے لیے کوئی کام کر نہیں رکھا ٹھیک سے، اور ٹھیک چونکہ اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک سمجھ رکھا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی میں پوچھ رہا تھا اپنے ان بھائیوں سے کہ یہاں بیان کرنے کے لیے کوئی خاص ضرورت کی چیز. مجھے ان لوگوں نے بلا لیا، میں کسی کام کا تو ہوں نہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کام لگے رہتے ہیں. بھاری بھی پڑا آنا آج، لیکن وعدہ تھا تو آیا ہوں. میں نے پوچھا کہ کوئی خاص بات بیان کرنے کی ہو، تو جو بلانے والے تھے اور جو بلوانے والے تھے دونوں کھڑے تھے. دونوں نے یہ کہا کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں، اپنے آپ بیان کرتے ہیں آپ جو چاہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب سب ٹھیک چل رہا ہے. تو میں سوال کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی، چند باتیں آپ سے کرنی ہے، اور آپ کی اصلاح مقصد نہیں، نمبر 1 پر اپنی ہے اور ساتھ میں آپ کا بھی فائدہ ہو جائے. میں ایمانداری سے پوچھوں کہ آپ کے گاؤں میں کسی کے گھر میں سودی قرضہ نہیں آ رہا؟ ایمانداری سے بتائیے. نہیں آ رہا؟ بہت آ رہا. یہ آواز آئی ہے بہت آ رہا ہے. تو سب ٹھیک چل رہا ہے. کیا سارے گھروں میں شوہر بیوی کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ کسی گھر میں لڑائی نہیں ہو رہی؟ کیا سارے گھروں میں باپ کے انتقال کے بعد میراث صحیح طریقے سے تقسیم ہو رہی؟ وہ تو کسی میں بھی نہیں ہو رہی. تو غور کرتے رہیں. میں کوئی آپ کو الزام نہیں دینا چاہ رہا. ایسا نہیں ہے کہ یہ لاٹھر دیوے کی بات ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. میرے خیال سے یہی کی بات ہے، اکبر پور کی بات ہے کہ میں گیا تھا، اکبر پور کی بات ہے شاید. وہاں چائے کے لیے بیٹھے ہم بیان سے پہلے، تو میں نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے یہاں آبادی کی، تو بتایا انہوں نے تو مسلمان زیادہ ہیں، 70% ہو گئے. تو میں نے کہا کہ پردھان کون ہے؟ تو وہ صاحب کون تھے وہ جو بات کر رہے تھے، پتہ نہیں سمجھداری آدمی تھے کوئی. وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری برادری کا مزاج جانتے ہیں. بھائی جب 70% مسلمان ہیں تو پردھان تو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے پردھان، اس کا مطلب آپ ہماری برادری کا مزاج جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے برادری کا پتہ ہی نہیں آپ کی. واقعہ یہ ہے کہ میں برادری کے چکر ہی میں نہیں پڑتا. میرے ذہن کے کسی خانے میں برادری والا سوال کہیں فٹ نہیں ہے کسی بھی آدمی کے بارے میں، ہے ہی نہیں. الحمدللہ بالکل میں دعویٰ کر سکتا ہوں. 10 سال سے بعض لوگوں سے تعلقات ہیں اور ان کی برادری کا مجھے پتہ نہیں ہے. میں سچ کہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ مجھے برادری کا تو آپ کی پتہ نہیں ہے، میں آپ کی برادری کی بات نہیں کرنا، لیکن میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پردھان تو دوسرا ہی، پردھان تو غیر ہی ہے. میں نے کہا بس یہ میں کہنا چاہتا تھا اور کوئی بات نہیں. تو میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو نہیں کہہ رہا لاٹھڑ دیوے کہ کچھ گھروں کو یا کچھ لوگوں کو نہیں، بلکہ مسلمانوں کا جو حال ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا. جو سب جگہ کے مسلمانوں کا حال ہے وہ یہاں بھی. جیسے میں نے پوچھا آپ سے سودی قرضہ نہیں آ رہا، آپ نے بتا دیا کہ بہت آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں کوئی یوں کہوں اگر کہ قسم کھا کر کے ہر آبادی میں آ رہا، یہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی قابل ذکر آبادی مسلمانوں کی اس سے بچی ہوئی ہو نہیں ملے گی. ہندوستان کے اس کونے میں آپ ہیں بالکل شمال میں، اور میں جنوب کی بات کرتا ہوں، تمل ناڈو کی اور کیرلا کی، اور ادھر مشرق سے لے کے مغرب تک کی، سمندر کے کناروں تک کی، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھا ہے لوگوں سے جا جا کے، تو سب جگہ سودی قرضہ مسلمانوں کے گھروں میں آ رہا ہے.
سوچیں ذرا، کام ٹھیک ہو سکتا ہے، برکت آ سکتی ہے، اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا کہ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ کی طرف سے جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے جیسے پٹے ہوئے ہوں ہم اللہ سے جنگ لڑیں گے، عمل سے تو یہی کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں چھوڑتے؟ چھوڑ کر دیکھو، مجبوریاں نہیں ہیں، غلط بات ہے۔ اسی زمین پہ بہت سارے لوگ بغیر سودی قرضے کے اچھے خاصے کھا پی رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کیا؟ اچھے گھر چل رہے ہوں گے ان کے، مجبوری نہیں کہتے اس کو غفلت کہتے ہیں، اس کو سستی کہتے ہیں۔ ارادہ کریں، ایک ایک بات پر چلتے رہیں، بہرحال اسی سے فائدہ ہوگا۔ طے کر لیں، جتنے لوگوں نے اب تک لے رکھا ہے پیچھا چھڑا لیں، سودی قرضوں سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے۔ میں بے تکلف، اور میں کیا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، غربتیں دور نہیں ہوں گی، برکتیں نہیں آئیں گی۔ کس چکر میں ہیں؟ لوگوں سے دعا کراتے پھر اللہ برکت دے دے، اولادیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جب ان کے پیٹ میں حرام جائے گا تو نیکیاں کہاں سے پیدا ہوں گی ان کے دلوں میں؟ تو ہم تقریریں کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اگر سود کا وہ چل رہا ہے چھوڑ دو، توبہ کر لو یہی آج ہی انشاءاللہ، اور اللہ سے مدد مانگو۔ اس چکر میں اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ کام کیسے چلے گا۔ جس اللہ نے منع کیا ہے وہ کام چلانے والا ہے، کام تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، دنیا کے نظام سے نہیں چلتا۔ ایسی ہی میں نے دوسری بات کہی تھی کہ باپ کے انتقال کے بعد میراث صحیح سے تقسیم ہو گئی، تو یہاں تو سچی بات یہ ہے کہ آوے کا آوا خراب ہے۔ عام لوگوں سے کیا کہیں، علماء کے گھروں پہ نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے، کوئی راز نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی کمیوں کو جب تک صاف طور پہ نہیں مانیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ میری معلومات کے مطابق علماء کے گھروں میں جتنے علماء کے گھروں کو جانتا ہوں، اور میں ہزاروں گھروں کو جانتا ہوں، ان میں 2-4 کے یہاں ہوتی ہے شریعت کے مطابق میراث تقسیم، 2-4 کے یہاں، اکثر کیا نہیں ہوتی۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ جس کا حق ہے شریعت میں اسے نہیں دیا گیا تو وہ حلال ہوا یا حرام ہوا؟ اگر ہم نے اپنے پاس رکھا، جب وہ حرام ہوا تو اس سے برکت کیسے آئے گی؟ یعنی آپ اس پر غور کریں کہ مسلمانوں کے جو حالات خراب ہیں وہ خامخواہی تھوڑی ہیں، کام ہی ایسے کر رکھے ہیں، کام ہی ایسے کر رہے ہیں، مستقل کر رہے ہیں۔ غربت دور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جب دوسروں کا حق دبا دبا کر زمینیں بڑھانے کی کوشش ہوگی اور میراث نہیں دی جائے گی تو غربت کہاں سے دور ہوگی، برکت کہاں سے آئے گی؟ اور جن گھروں میں میراث صحیح طور پر تقسیم ہوتی ہے، بیٹیوں کو بھی ان کا حصہ دیا جاتا ہے، ان گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ میراث باپ سے جتنی ملی تھی 10-15 سال میں دولت 10 گنا بڑھ گئی ہر بھائی کی، ہم نے دیکھا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابا کی میراث میں سے جتنا ہڑپ لوں اتنا ٹھیک رہے گا۔ طے کر لیں، ارادہ کر لیں، آسان نہیں ہے مگر کوشش کریں۔ بیٹی کو دینے کی بات آتی ہے تو ہمارے ہاں سب سے بڑی جو جہالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو شادی میں لگا دیا تھا آپ نے۔ جہاں اللہ نے لگانے کا حکم دیا وہاں لگاتے نہیں، جہاں منع کیا ہے، جہاں نہیں کہا ہے وہاں لگاتے ہیں۔ اچھا، شادی میں جو خرچ کیا تھا آپ نے، اس بیچاری کے پاس کتنا گیا اور آپ نے کتنا خرچ کیا تھا معلوم ہے؟ اسے جہیز تو دیا 1-1.5 لاکھ روپے کا، خرچہ کیا تھا 10 لاکھ روپے، وہ سارا اسی کے کھاتے میں۔
وہ تو آپ نے اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے لوگوں کو بڑی سی دعوت کھلائی تھی. وہ بہن کو تھوڑی ملا تھا، بیٹی کو تھوڑی ملا تھا. جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. کاش کوئی انقلاب آ جائے مسلمانوں میں اور یہ شادیاں ٹھیک ہونے لگے. جن چیزوں سے میرے جیسا کمزور گنہگار اور چھوٹی سی سمجھ رکھنے والا آدمی بہت ڈرتا ہے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ حالات کے سلسلے میں مجھے الحمدللہ بالکل ڈر نہیں لگتا حکومت کی پالیسیوں سے. حکومت والے انسان ہیں، انسانوں کے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں. لیکن ڈر لگتا ہے اپنے حالات سے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کریں، ہمارے حق میں پلٹیں. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تبھی تو ہوگا. خاموں کا تھوڑی ہو جائے گا. بھائی دشمن کو جو کرنا ہے وہ تو اسے کرنا ہی ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، اس کے دل کو ہمارے لیے نرم کریں، ہمارے حق میں موڑ دیں، تو یہ زبردستی ہوگا، خامخواہی ہوگا، ہم جیسے لوگوں کے نہیں ہوگا. ہم اپنے آپ کو ٹھیک بھی نہ کریں اور حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا. تو جن چیزوں کو سوچ کر زیادہ ڈر لگتا ہے وہ یہ شادیاں بھی ہیں. 2-3 چیزیں ان میں سے ایک شادی بھی ہے، جو مسلمانوں میں شادیوں کا رواج جس انداز سے ہے. لوگوں نے شان دکھانے کا سب سے بڑا موضوع شادی کو بنا رکھا ہے. آپ بتائیں ایمانداری سے، مکان تک بنانے میں لوگ پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لکڑی میں بچا لو، فلاں میں بچا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، سستی چیز تلاش کر لو، مکان بنا. جبکہ مکان مضبوط بنانے میں فائدہ ہے، بار بار نہیں بنانا پڑے آدمی کو، ڈھنگ سے مکان بنا لے آدمی. مکان بنانے میں پیسہ بچاتے ہیں مگر شادی کرنے میں پیسہ بہاتے ہیں پانی کی طرح سے. کیا مطلب ہے آخر اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہنیتیں بگڑ گئی، معاملہ گڑبڑ ہے. میں میراث کی بات کر رہا تھا، شادی والی بات اس لیے آ گئی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی شادی کر دی لہذا حق اس کا ادا ہو گیا. اور تو اور مسلمانوں میں ہندوؤں کی طرح یا اس سے بھی بدترین حالات ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ بہن آتی ہے ہر بار تو اس کو بھی دینا وینا پڑتا ہے، اب وہ ہمارے ذمے ہے، اور فلاں بھائی ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے. یعنی گویا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بھی کاروبار کی طرح حساب اس کا لیے رکھا جاتا ہے. رسموں نے تباہ کر رکھا ہے. کیونکہ رسم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن بیٹی گھر آئی ہے، بہن گھر آئی ہے تو اسے دینا ہی پڑے گا، ورنہ وہ جو داماد صاحب ہیں، وہ جو بہنوئی صاحب ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ پریشان کریں گے اس بیچاری کو. اچھا وہ داماد اور بہنوئی کون صاحب ہیں؟ کوئی آپ کا ہے، آپ کسی کے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسا تھوڑی کہ بس داماد اور بہنوئی الگ خاندان میں ہیں اور ادھر سب لڑکیاں ہیں. کسی کی لڑکی ادھر ہے، لڑکا ادھر ہے، لڑکی ادھر ہے، لڑکا ادھر کا ہے. تو ایک وقت میں یہ آدمی داماد بنا ہوا پریشان کر رہا ہے، دوسرے وقت میں اس کی بہن کو دوسرا داماد پریشان کر رہا ہے. سب کے دماغ خراب ہے نا، سب جاہل ہو رہے ہیں. بیویوں سے پیسہ چاہیے، سسرالوں سے پیسہ چاہیے، جہالت کی انتہا ہے. میں اس سے ہلکا لفظ نہیں پا رہا اس لیے جہالت کا لفظ بول رہا ہوں. اس سے مشکل لفظ اگر آسان بولنا مناسب ہوتا تو اور خراب لفظ بولتا. بھکاری ہو رہے سب. اور کسے کہتے ہیں بھکاری؟ کہ لڑکی والوں سے آپ کو چاہیے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مانگتے ہیں. یہ والی بات جب ضمناً ہی صحیح آ گئی تو یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل کر رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں کیا یہاں نہیں ہوتا ایسا؟ جہیز کے مطالبے نہیں، گاڑیوں کے مطالبے نہیں، کس منہ سے کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو شادی طے کرتے ہیں اور لڑکی والے سے چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟
بے غیرتی کی بات ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس موضوع پر جو کچھ مناسب انداز میں مسجد میں بیٹھ کے کہا جا سکے سب کچھ کہہ دیا جائے. کچھ تو لگے کسی کو. لیکن بے حس ہیں مسلمان اس معاملے میں. ادھر سے لے کے ادھر تک پورے ہندوستان میں پورے ملک میں مصیبت کھڑی ہے. شادیاں مصیبت بنی ہوئی ہیں. سب کے بچے ہیں, سب کی بیٹیاں ہیں. بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ مصیبت بڑھتا ہے اور جب دوسرے کی بیٹی کو یہ لاتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈالتا ہے. اپنی پریشانی یاد نہیں رہتی. کیا سب مل کے اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ سب مل کے, میں اکیلے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. کرو یار, ہمت کیجئے, ارادہ کیجئے. اور یہ چلنے والی گاڑی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. حالات زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ مزاج, یہ لالچ, یہ جہیز کے مطالبے اور یہ نوابی دعوتیں اگر بند نہیں کی تو حالات زیادہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا. سن لیں اچھی طرح سے. تو میراث تقسیم صحیح نہیں ہو رہی, حق ادا نہیں کیا جا رہا, شادیاں ٹھیک سے نہیں ہو رہی. اور میں نے ایک لفظ اور کہا تھا, سب کے گھروں میں شوہر بیوی کے تعلقات ٹھیک چل رہے. جہاں شوہر طاقتور ہے اس نے بیوی کو دبا رکھا ہے, پریشان کر رہا ہے, اور جہاں بیوی ذرا طاقتور کر کے آ گئی اس کا شوہر کا مورچہ بنا رکھا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ارے صاحب یہ سب کے گھروں کے قصے ہیں نا. تو ایسی چلے گی زندگی, کام ایسے ہی چل جائے گا. مسلمان اگر صحیح مسلمان ہوگا تو اس کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ خاندان مضبوط خاندان کا ہے یا کمزور خاندان کا ہے, وہ مالدار گھر کا ہے یا غریب گھر کا ہے. وہ ایک دوسرے کے حق کو سمجھے گا اور صحیح طور پہ ادا کرے گا. یہ کیا بات ہے کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ کے ظلم کی شکایت نہیں کی جا سکتی ہے تو آپ ظلم کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا گھروں میں اس طرح ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ بہت سی بیٹیاں کمزور باپ کی اولاد ہیں تو کیا طاقتور داماد ان کو ستا نہیں رہے ہیں؟ پھر یہ مسلمان کس منہ سے شکایت کرتا ہے کہ فلاں حکومت ہمیں ستا رہی ہے؟ وہ تو ٹھیک کر رہی ہے, اس کا وہی کام ہے. وہ تو دشمن ہے. تم تو دشمن نہیں ہو اس کے, تم اس کے گھر والے ہو کر ستا رہے ہو. تو تمہارا دشمن تمہیں کیوں نہ ستا؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو بچے بات کر رہے ہیں ان کو بھیج دیں. میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ خاموشی سے بھیج دیں. بچے تو بول رہے ہیں, آپ نہ بولیں. آؤں گا اس وقت بھی آ رہا ہوں, ابھی میں بولنے والی بات پر بھی ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ. معاف کیجیے گا میں اس طرح بات کر رہا ہوں, میری بے تکلفی معاف کریں. بری لگے تو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, دل کو تو لگے گی تھوڑی سی. میں کوئی تعریف کے لیے نہیں کر رہا یہ بات ہے. میری کیا تعریف ہوگی اس میں, آپ کو اور برا ہی لگ رہا ہوگا. میں ذرا کچھ اچھی باتیں کرتا, کچھ فضیلتیں سناتا, برکتیں سناتا تو آپ کو اچھا لگتا. آپ بے شک کہتے مولوی صاحب نے بہت اچھی تقریر دی ہے, یہ تو بیٹھ کے ہمیں پریشان کر رہا ہے, شرمندہ کر رہا ہے. مگر میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, بلکہ اصلی شرمندگی سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اصل شرمندگی اللہ کے سامنے جا کے ہوگی. اس شرمندگی سے بچنے کی تیاری یہاں کرنی پڑے گی. تو گھروں کے حالات ٹھیک کرو نا, مزاج بناؤ, برداشت کا مزاج بناؤ, ایک دوسرے کے مزاج کو پہچانو. ہر وقت ناک پہ غصہ مت رکھو, اپنے غصے کو پینے کی بھی تو عادت ڈالو. یہ غصہ جو بیوی کے اوپر ہر منٹ پہ آ رہا ہے, بچوں پر ہر منٹ پہ آ رہا ہے, اپنے سے طاقتور آدمی پہ بھی آتا ہے کبھی؟ آتا تو ہے مگر چہرے سے بھی پتہ نہیں چلنے دیتے. آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا. جب کوئی افسر ظلم کرے گا, کوئی حاکم ستائے گا تو غصہ تو آئے گا, لیکن وہاں چہرے سے بھی پتہ نہ چل جائے
اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں ظلم کرنے کی ہمت ہے وہاں ظلم کرنے کے لیے تیار ہو. کیسے کام چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے؟ جو آدمی اللہ کے بندوں کو ستائے گا. اور صرف بیوی ہی کا مسئلہ نہیں ہے، دو بھائی ہیں، ایک بھائی ذرا کمزور ہے، طاقتور بھائی اس کو ستا رہا ہے آسانی کے ساتھ، اس کا حق دبا رہا ہے، اسے گھر میں سے کم جگہ دے رہا ہے، اسے زمین کم دے رہا ہے. کیوں؟ آخر مسلمانوں کے ایمان کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آپ یہ سوچ کے بتائیں ان مسلمانوں کا ایمان کیا ہے؟ پوری ہم اپنی قوم کی بات کریں، کیا اللہ کے مقرر کیے ہوئے رزق پر بھروسہ ہی نہیں رہا؟ کوئی یقین ہی نہیں رہا. ناجائز چاہیے ہر حال میں، زیادہ چاہیے ہر حال میں، اور یہ بھی سمجھ لیا کہ ناجائز طریقے سے زیادہ لے لیں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. فائدہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے جو رزق مقرر کیا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا. حلال لے لو یا حرام لے لو. کیوں لیتے ہو حرام؟ کیوں کسی کا ہاتھ دباتے ہو؟ تو جناب عالی، زخم تو بہت ہیں، مرہم رکھنے کی جگہیں بہت ہیں، گڑبڑ بہت ہے، ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ دو چار باتیں کہی ہیں میں بے تکلف کہتا ہوں کہ اگر میری بات غلط ہو تو آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں کہ بل صاحب یہ غلط کہہ رہے ہو. لیکن میرا خیال ہے اب تک میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، جو ہے سچی وہی کہی ہے. اور پوچھتا ہوں، ہمارے ماحول میں سب لوگ نمازی ہو گئے؟ یہاں تو پانی بہت مرتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ 10% آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو 100 پکے نمازی ہوں. 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے والے 10% نہیں ہیں، کم ہے اس سے. نماز کا کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ ایک آدمی نماز پابندی سے پڑھے اور اس سے کبھی غفلت ہو جائے، مثلا وہ نیند سوتا رہ گیا، نیند میں آنکھ نہیں کھلی، وہ نہیں پڑھ سکا، قضا پڑھ لی، یہ تو ایک بات ہوئی چلو. لیکن ایک آدمی مستقل غفلت کے ساتھ ارادہ ہی نہیں کرتا وہ نماز پڑھنے کا، سوتا ہے آرام سے، وہ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو نماز کے بارے میں؟ ذرا سوچیں اس بات کو. کیسے ہوگا اس کا معاملہ؟ جبکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. تو جب نماز کا حساب گڑبڑ ہوگا، آگے کا کیا ہوگا؟ یہیں سے نہیں نکلے گا آدمی. اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ میں بھی اس بات پر آ رہا ہوں. کس چیز کی بات کریں؟ بولنے کی بات کریں. کئی مسلمان ہیں جو ڈھنگ سے بولنا جانتے ہیں، یا مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو صحیح بولنا جانتے ہیں یا صحیح بولنے کی کوشش کرتے ہیں؟ صحیح بولنے کا مطلب سمجھے آپ؟ جھوٹ نہ بولیں، کوئی ناجائز بات نہ بولیں، تکلیف نہ پہنچائیں زبان سے، اور بے ضرورت نہ بولیں. یہ بے ضرورت والے میں آ کر تو معاملہ کا بہت ہی گڑبڑ ہے. کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے جھوٹ کو منع کیا ہے، اور حدیث میں الفاظ ہے کہ جھوٹ تباہ کرنے والی چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے. تو اب تباہی آتی ہے تو ادھر ادھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سوچ لو کہ ہم نے جھوٹ بول رکھے ہیں، اس کے نتیجے میں آ رہی. بھائی حدیث کہہ رہی ہے نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تو شک نہیں ہے، مگر مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خوب بولتے ہیں. اور مسلمانوں میں کوئی طبقہ نہیں بچا ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے مسئلہ حل ہوگا. بے ارادہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، بے ضرورت بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ سوچیں ذرا کہ جب قرآن میں ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت جانتے ہیں، رحمت سے دوری، تو جب مسلمان جھوٹ بولیں گے، اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، تو معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے؟
اور میں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں. غیبت سبحان اللہ اس سے زیادہ لذیذ کام تو کوئی ہے ہی نہیں. کسی دوسرے آدمی کی برائی مزے لینے کے لیے، سوچیں ذرا، ہماری گفتگو میں 2 آدمی ہوں 4 آدمی ہوں، جب کسی دوسرے کا ذکر آتا ہے جو موجود نہیں ہے اور ہم وہ کہتے ہیں کہ بھیا وہ تو ایسا کرتا ہے، تو ایمانداری سے بتائیے اس کے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو ٹھیک کرنا؟ وہ تو وہاں ہی نہیں. اس کے پیچھے جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لطف لے رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں آدمی تو بڑا خراب ہے، چونکہ اگر اس کی تھوڑی بہت عزت کسی کی نظر میں ہے اس سے آپ پریشان ہیں، وہ نیچے آ جانی چاہیے عزت، تو آپ کو مزہ آ رہا ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. کوئی تیاری نہیں دوسرے کی عزت ماننے کے لیے. نتیجہ کیا ہے؟ سب بے عزت ہو رہے ہیں. اگر ہر ایک دوسرے کی عزت کرے تو سب کی عزت ہو جائے گی، کوئی بچے گی. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اچھا وہ آدمی ہے میاں، وہ تو بہت خراب آدمی ہے، ویسے بس میاں اللہ نے کر دیا ورنہ وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی تو اسے بھی گھٹانا کہ وہ اس کے لائق نہیں تھا. تو ہم لوگ جو غیبت کرتے ہیں حرام، اور اس کے بعد کتنے ہی کام، کتنی ہی باتیں وہ ہیں ہماری جو جائز نہیں ہوتی. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں. میاں صحیح کہنے کے بعد بھی جائز ہونا ضروری نہیں ہے بات کا. میرے اندر ایک عیب ہے، میرے پیچھے آپ بیان کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے وہ، مگر بیان کرنا جائز نہیں. اس کا مطلب ہے کہ صحیح بات کہنا بھی ضروری نہیں کہ صحیح ہو. سچ بولنا بھی بہت سی مرتبہ ناجائز ہوتا ہے. وہی غیبت تو سچ ہی ہوتی ہے، جھوٹ تھوڑی ہوتی ہے. غیبت سچ ہوتی ہے ہمیشہ، اور وہ حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا صحیح نہیں ہوتا. تو بہت سارے سچ بھی نہیں بولنے ہیں. سوچو ذرا، لوگ کہہ دیتے ہیں نا میں تو منہ پہ کہہ دوں گا. ارے بندہ خدا پیچھے کہہ رہا ہے تو غیبت کر رہا ہے، منہ پہ کہے گا تو تانا ہوگا، وہ بھی حرام یہ بھی حرام. تو سمجھتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، بڑا اپنے آپ کو حق کہنے والا سمجھ رہا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں بھی آسانی سے کچھ بھی کہہ دیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے تو نہیں رہا، میں تو کہے بغیر چھوڑتا نہیں، میں نہیں چھوڑتا کسی کو بھی. ارے بندے خدا تو نہیں چھوڑتا تو تو اپنی نیکیاں بڑھا رہا ہے یا گناہ بڑھا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں پر جسارت ہے تیرے مزاج میں، تجھے ڈر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بے ضرورت باتیں، سبحان اللہ، اس معاملے میں تو واقعی اگر ترازو لے کر بیٹھا جائے تو بہت مشکل حال ہوگا. اور حدیث میں یہ بات ہے کہ جہنم میں بہت سارے لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے جائیں گے. لہذا یہ استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لیا کریں. ہر وقت نہ بولا کریں، بے ضرورت نہ بولا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، غیبت نہ بولا کریں، تکلیف دہ باتیں نہ بولا کریں. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی طنز والی بات کہنے ہی میں ان کو لطف آتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ اللہ جانے ان کو قیامت میں کیا عذاب کا سامنا کرنا پڑے. اور مسجد میں نہ بولا کریں. یہ کام کون کرتے ہیں؟ وہ بیچارے جواری سٹاری تھوڑی آتے ہیں مسجد میں، یہ تو ہم ہی نیک لوگ آتے ہیں مسجدوں میں. ہم دیندار لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، داڑھی والے، ٹوپی والے، نمازی، ہم پرہیزگار، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں. مسجد میں آ کے ایسے بات کریں گے جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. نہیں، توبہ کر لیں، طے کر لیں، آواز نہیں اٹھے گی ہماری مسجد میں، بالکل نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. ناجائز ہے، خالی ناجائز نہیں ہے، ان بے وقوفیوں میں سے یا ان گناہوں میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. ان میں سے ہے یہ بات. مسجد میں آوازوں کا بلند ہونا،
جمعے کے دن خطبے کے بعد تکبیر کے وقت میں آپ کی مسجد میں آواز ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا یار؟ صحیح بات بتا دو. یقیناً ہوتی ہے. میں بغیر پوچھے کہہ رہا ہوں ہوتی ہے. سب کا یہ حال ہے. اب تک کی زندگی میں میرا خیال ہے سفر کرتے ہوئے کم سے کم 30-35 برس تو ہو ہی گئے. جو پڑھانے کی مدت ہے وہی 35 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. اتنے سفر بھی کر رہے ہیں. زیادہ سفر کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے. پورے ہندوستان میں چند جگہوں پر دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجد میں زور سے نہیں بول رہے ہیں. اور خصوصاً شمالی ہندوستان جو ہمارا ہندوستان ہے، یہ یو پی کا علاقہ، یہ دلی کا علاقہ، یہ جو یہ ہے آپ کا صوبہ، یہ علاقہ، یہ پنجاب کا علاقہ، یہ یعنی آدھا ہندوستان جو ادھر کا ہے، وہ سارے کے سارے میں مجھے شاید کہیں کوئی مسجد نہ ملی ہو جس میں لوگ بلند آواز سے بات نہ کرتے ہوں. اور اسی ہندوستان میں یہ بھی ملے گا، ہندوستان کے اس آدھے حصے میں زیادہ ملے گا اور ساؤتھ میں، جنوب میں کم ملے گا کہ کوئی مسجد شاید ملے جس کا پیشاب خانہ بدبودار نہ ہو. آپ کہیں گے جی پیشاب خانے میں تو بدبو ہی آ رہے. آپ کے گھر میں بھی آگے اسی طرح. آپ کے گھر والے اس میں بیت الخلا میں بھی اسی طرح بدبو آتی ہے جیسے مسجد کے پیشاب خانے میں آتی ہے. بارہا کئی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ یہ کہ میں مسجد کے پیشاب خانے میں پیشاب کے لیے گیا ہوں اور الٹے پاؤں واپس لوٹا ہوں کہ میری ہمت نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ صفائی نہیں ملے گی. مدرسوں میں صفائی نہیں ملے گی الا ماشاء اللہ. کچھ مدرسے ملے گی جہاں صفائی ملے گی. مسجدیں بہت کم ملے گی جہاں صفائی ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد پر پیسہ خرچ کرنے کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو امام صاحب کو چند روپے دے کر بڑا احسان سمجھتے ہیں. اور اگر ایک عدد مؤذن رکھنا پڑتا ہے تو اس کے ذمہ صفائی بھی ہوتی ہے. تو پھر کہاں سے صفائی ہوگی؟ میں ایک مسجد میں گیا اور پیشاب کے لیے گیا تو واپس آ گیا بدبو کی وجہ سے. نماز پڑھی، لوگوں نے کہا بیان کر. تو میں نے 2 باتیں بیان کی. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ مسجد کا جو پیشاب خانہ ہے، بیت الخلا ہے، اگر اسے روزانہ صاف کرنے کے لیے آپ لوگ کوئی آدمی مقرر کر لیں تو کئے روپے لگیں گے؟ یہ پوچھا میں نے بیان کرتے ہوئے. تو وہ کہنے لگے جی 500-700 روپے لگیں گے. تو میں نے کوئی مشکل خرچہ ہے. لیکن دوسری بات بھی ہے، یعنی خرچے کا مسئلہ یا متولی کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن یہاں پیشاب کرنے والے کچھ غیر مسلم آتے ہیں کیا پیشاب کرنے کے لیے؟ مسجد کے بیت الخلا سب مسلمان ہی تو ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سڑک پہ کوئی ہے تو اتفاق سے آ بھی سکتا ہے، ورنہ جلدی سے ہمت نہیں کرے گا مسجد کے اس میں آنے کی. کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی تو کرتے ہیں. تو کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے؟ کیوں آتی ہے بدبو آخر؟ اور ہم راضی ہیں اس پر کیا بدبو کی جگہ ہے؟ جناب بدبو کی جگہ نہیں ہے، وہ صاف رکھنے کی جگہ ہے. اگر آپ اس کو صحیح رکھنا چاہیں، بیماریوں کے پھیلانے کے لیے تھوڑی ہے. تو یہ تو ویسی بات آ گئی کہ ہمارے پورے اس علاقے میں یہ سب ہے. میں وہیں جاتا ہوں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو باتیں ہیں ہمارے ماحول میں ان کو سمجھیے اور محسوس کیجیے. میں نے اب تک باتیں 4-5 کہی ہیں. ہر آدمی غور کرے میرے اندر اس میں سے کیا بات پائی جاتی ہے، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. اپنے عیبوں کو سمجھیے. مزاج یہ بنائیے. میں نے شروع میں کہا تھا مزاج یہ بنائیے کہ اپنے بارے میں جانیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم آپ کو نہیں کہتے نمبر 1 پر، اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے اور ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پیچھا چھڑا دے ہماری برائیوں سے، ہمارے گناہوں سے، اور سچی توبہ دے دے. لیکن ہم آپ کو بھی یہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ میں سے بھی ہر آدمی یہ سمجھے کہ میں پورا ٹھیک نہیں ہوں. مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. مجھے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے.
اب میں آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے اچھی زندگی گزارے. اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مزہ ہو، جس میں سکون ہو، جس میں اطمینان ہو. اچھا، مزہ اور سکون اور اطمینان روپے پیسے میں ہوتا ہے؟ کسی مالدار کو آپ نے پریشان نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے. بڑے بڑے پیسے والوں کو پریشان دیکھا ہے. ہم نے تو یہ تک دیکھا یا سنا پڑھا ہے کہ بہت بڑے بڑے مالدار لوگ اتنے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی خود ختم کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزہ روپے پیسے میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، بڑے بڑے مکانوں میں نہیں ہے. مزے کا تعلق ایک الگ چیز سے ہے. دل کا مزہ، دل کا اطمینان، دل کا سکون، زندگی کا اچھا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ میں اس معنی کر دیا کہ تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. جو اچھا عمل کرے گا اس کو ہم اچھی زندگی دیں گے، مزے کی زندگی. اب ظاہر ہے جو برا عمل کرے گا اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں. کچھ کام وہ ہیں جو کرنے کو کہا ہے، عبادتیں اور نیکیاں. کچھ کام وہ ہیں جن سے بچنے کو کہا ہے، گناہ. دونوں کا اصل جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ہے. دنیا تو عمل کی جگہ ہے. نیکیوں کا ثواب جنت کی شکل میں ملے گا، گناہوں کی سزا جہنم کی سزاؤں کی شکل میں ملے گی. یہ تو آخرت کا مسئلہ ہوا. مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہیں. یہ ذرا علماء اس نقطے پر دھیان دیں خاص طور سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہیں. تو اللہ نے نیکیوں کے فائدے اور گناہوں کے نقصان تھوڑے تھوڑے دنیا میں بھی رکھ دیے تاکہ کرنے میں آسانی رہے، بچنے میں آسانی رہے. اگر نیکیوں کا سارا ثواب آخرت ہی میں ملتا اور دنیا میں کوئی فائدہ نہ ملتا تو نیکی کرنا مشکل ہو جاتا. اور گناہوں کی ساری سزا آخرت ہی میں ہوتی اور دنیا میں کوئی نقصان نہ ہوتا تو گناہوں سے بچنا آسان نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. لہذا اب یہ سمجھ لیں کہ ہر نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر زندگی کا مزہ ملتا ہے. جتنی نیکیاں اتنے مزے، بس یہ اصول ہے. زندگی اچھی کرنی ہے ساری نیکیوں پر آ جاؤ، اور جتنے گناہ اتنی پریشانی. تو جتنا بچنا ہے پریشانی سے اتنے گناہ چھوڑ دو. ساری پریشانیوں سے بچنا ہے تو سارے گناہ چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی سارے گناہ چھوڑ دیں گے تو کیا بیماری نہیں آئے گی، دنیا کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پیغمبروں کو بھی آتی ہے. یہ صحیح ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ پریشانی بیماریوں کا نام نہیں ہے، پریشانی دل کی پریشانی کا نام ہے. مصیبت دل کی پریشانی کا نام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے اور خوب لکھی ہے کہ ہم لوگ ان واقعات کو مصیبت کہتے ہیں جو پیش آتے ہیں. ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ہمارے نزدیک یہ مصیبت ہے. ہم میں سے کوئی بیمار ہو گیا، یہ مصیبت ہے. مالی نقصان ہو گیا، یہ مصیبت ہے. ہم ان کو مصیبت کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اصل مصیبت یہ نہیں ہے، یہ تو واقعات ہیں جو پیش آ رہے ہیں. مصیبت ہے دل پر جو ان کا اثر ہوتا ہے. یہی سمجھ لیں ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے گھر والے بے تاب ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، غمگین ہیں. اس کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے جو رشتہ دار نہیں ہے بالکل، اس کا کوئی غم نہیں. واقعہ تو ایک ہی ہے، برابر بھی تو ہوا انتقال، دور نہیں ہوا. یہاں غم ہے وہاں غم نہیں ہے، یہاں پریشانی ہے وہاں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل پر اثر ہے، ان کے دل پر اس کا اثر نہیں ہے. تو دل پر اثر ہونا یہ اصل پریشانی کی بات ہے. جب آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے، یعنی نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دے دیتے ہیں کہ دنیا کی پریشانیوں کا
دل پر اثر نہیں ہوتا. آتی یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. ہماری جو پریشانی کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پہ ہماری نظر نہیں ہے. جہاں ذرا سی پریشانی ہوئی شکایتیں شروع ہو گئی. ارے بندے خدا سوچو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی، بس اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا یا غلام اعلمک کلمات، اے بیٹے، اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ امید ہے کہ نفع دے گا. احفظ اللہ یحفظک، پہلی بات اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، یہاں اور یہ سب، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی جہاں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی اللہ کی مدد آ جائے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. عجیب بات، کیا بات ہے. حضور کی ایک بات پہ قربان جائے. فرمایا یاد رکھو، سارے لوگ، امت جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، متفق ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، تو جو فائدہ اللہ نے لکھ رکھا ہے وہی پہنچا پائیں گے، اس کے علاوہ نہیں پہنچا پائیں گے. جو چیز اللہ نے دینا طے کر رکھا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر سب اکٹھے ہو کر یہ طے کر لیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو جو نقصان اللہ کی طرف سے لکھا ہوا وہی پہنچا پائیں گے، اس کے علاوہ نہیں پہنچا پائیں گے. جو کچھ ہونا تھا وہ سب لکھا جا چکا. جفت الاقلام ورفعت الصحف، قلم تقدیریں لکھ کر سوکھ چکے ہیں، خشک ہو گئے ہیں اور صحیح پہ اٹھا لیے گئے ہیں. تو اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے کہ جو نفع ملے گا، جو فائدہ ملے گا وہ اللہ کی طرف سے، جو نقصان ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو پریشانی نہیں رہتی، آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے زندگی کو بدلیے. بس میری بات کا خلاصہ یہ ہے، ایک ایک آدمی اپنے بارے میں بات کرے، اپنے بارے میں غور کرے. بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ مولوی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، سب کو مزہ آیا. سب کے لیے نہیں کی، آپ کے اکیلے کے لیے کی ہے. میں ہر آدمی سے کہہ رہا ہوں کہ اکیلے آپ کے لیے کی ہے، میں نے اپنے لیے کی ہے، اور ایک ایک آدمی کے لیے الگ الگ کی ہے. ہر آدمی اس بات پر غور کرے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں انگلی رکھنے کا موقع ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بس یہ طے کر لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا. اپنے گھر والوں کے اندر بھی غور کریں کہ کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو حکمت سے، نرمی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے لیے آسان. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال. اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما سترتنا، انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں پورا اقرار ہے، ایک ایک دن میں ہزاروں گناہ ہیں، اس کے باوجود ایک بات کا ہمیں یقین ہے کہ ہم سب کے گناہ مل کر، ساری امت کے گناہ مل کر آپ کی رحمت کے قطرے کے سامنے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اور سب کے گناہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ کی معافی کے بغیر تو کام چلتا نہیں، اللہ آپ کی معافی کے بغیر ایک دن نہیں گزار سکتے، ایک لمحہ، ایک سانس نہیں گزار سکتے۔ اللہ معاف کر دیجیے اور اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں گناہوں کے مواقع سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرمائیے، رزق حلال عطا فرمائیے، ہمارے گھروں میں ایک لقمہ بھی حرام کا آنے کو روک دیجیے۔ اے اللہ برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ خاص رحمتوں کے معاملے فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں، جاننے والوں میں۔ اللہ اپنے فضل سے سب کو صحت عطا فرما دیجیے، سب کے علاج آسان فرما دیجیے۔ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ وہ اچھی امید لے کر کہتے ہیں، ان کی امید پوری فرما دیجیے اور ان کو ان دعاؤں میں شامل کر لیجیے۔ اللہ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ قرضے ہیں اور قرضوں کے بوجھ ہیں، اللہ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرما دیجیے اور ہم سب کے قرضے آسانی سے ادا کرا دیجیے اور ہمیں قرضوں سے بے نیاز کر دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ بے گھر ہیں، آرام دہ کشادہ گھر دے دیجیے۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، اللہ بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، اللہ انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجیے۔ بہت سے لوگ جیلوں میں بند ہیں، اللہ رہائی دلا دیجیے۔ کہ اللہ بہت سی بیٹیاں شادیوں سے بیٹھی ہیں، اللہ اپنے فضل سے اچھی شادیاں آسان فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے بچوں کی خوشیاں، ہم سب کو ہمارے بچوں کی خوشیاں ضرور عطا فرمائیے، ان کی طرف سے اطمینان قلب نصیب فرمائیے، ان کو ہماری تمنا اور امیدوں سے اچھا بنا دیجیے اور ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اور ہم میں سے جس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، دشواری ہے، ذاتی معاملات میں، ازدواجی معاملات میں، اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے اور وہ پریشانیاں دور کر دیجیے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کی مدد کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا، ہم اپنے مسئلے خود حل کرنے کے لائق نہیں ہیں، اللہ آپ ہی کی مدد سے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سارے کام آسان کر دیجیے، مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ایمان بچا لیجیے، اے اللہ برائیوں سے بچا لیجیے، بری صحبتوں سے بچا لیجیے، اے اللہ بری دوستیوں سے بچا لیجیے، اللہ بچوں کو غلط شادیوں سے بچا لیجیے۔ ماں باپ کے لیے اللہ بچوں کی تربیت آسان فرما دیجیے، تعلیم آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو بھی کام شریعت و سنت کے مطابق چل رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے، سارے خدام دین کی حفاظت فرمائیے اور اللہ ہمیں صحیح کر دیجیے عافیت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں صحیح توفیق دے دیجیے، اللہ ہمیں ایک ایک پیسے کے سلسلے میں دیانت عطا فرما دیجیے، اللہ وقت کی قدر نصیب فرما دیجیے، زبان کی احتیاط نصیب فرما دیجیے، نگاہوں کی پاکیزگی اور دلوں کی پاکیزگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ
پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر آخری وقت کو ہم سب کے بنا دیجیے۔ اللہ اس پوری مجلس پر اور اس پوری بستی پر اور اس پورے خطے پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے۔ جو انتخابات ہوئے اللہ ان کو ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے کاموں میں آسانیاں عطا فرما دیجیے، مشکلات سے بچا لیجیے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرمائیے، ہمارا انجام بہتر فرمائیے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے، اے اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے، اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے، اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے، اے اللہ زوال نعمت سے حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل سے ہمیں ساری نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے آنے اور بولنے اور سننے کو قبول فرمائیے، اور جن بھائیوں نے اس کے لیے کوشش کی اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔